وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار حصول برکت کے لیے سماعت فرمائیں. آج میری روح نعت سنائے تو عجب کیا، کہ تیری یاد رلائے تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا. نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے، لیکن مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، لیکن مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا. ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. کہ تیری یاد رلائے تو عجب کیا. اب آئیے مہمان خصوصی خطیب ہندوستان، فخر جامع نظامیہ، فخر دکن، استاد العلماء، سابقہ شیخ المعقولات جامع نظامیہ، عزت مآب حضرت علامہ سید شاہ مفتی عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی و نورانی نقش بندی قادری سے میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت، کیونکہ حضرت کو وقت جانے کا ہے، اس لیے حضرت نے یہ حکم دیا ہے کہ حضرت کا فوراً بیان ہو جائے، تو میں حضرت سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں میں حب رسول، حب اولیاء کی شمع کو مزید روشن فرماتے ہوئے ہم پر کرم فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامع نظامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت تقدس معاذ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت عمر علی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین بارگاہ قطب حمود کمرہ ولی کامل حضرت سید عبدالنبی قبلہ علیہ رحمت و رضوان و قابل احترام جمیع علماء کرام بزرگان ملت شیخین نظام دامت برکاتہم العالیہ قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظهم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایک مقرب ولی کی بارگاہ میں ان کے عرص شریف کے مبارک موقع پر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہم نے عظیم جلیل القدر علماء کرام خطیبان نظام رونق افروز ہونے والے ہیں، ان کا انتہائی بصیرت افروز خطاب اور نصیحتیں ہوں گے۔ میں حضرت خلیلہ دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف اس مبارک عرص کے موقع پر عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ کے دوست، یہ ہم جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، عربی میں اولیاء اللہ ہے، اردو میں اللہ کے دوست۔ یہ دوست کیسے بنے؟ اللہ نے جو حکم دیا اس کو اپنائے، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، اور دنیا کی زندگی کو اللہ نے بھیجا ہی ہے تاکہ اپنے بندوں کو اپنا دوست بنا کر اپنی دربار میں بلائے۔ اور دوست بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اور دوست بننے کے بعد اللہ جب دوست بنا لیتا ہے تو جو نوازش و کرم اللہ کی ان پر ہوتی ہے وہ باتیں بھی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ مختلف آیات میں اللہ نے اپنے دوستوں کے مختلف خوبیاں، مختلف اوصاف، مختلف کمالات بتائے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دوستوں کی عظیم شان بیان فرمائی ہے۔ میں صرف ایک آیت کریمہ جو اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں مختلف آیات کے ذریعے جو بیان کیا وہ سب نے ایک آیت کریمہ ہے جو ہم اکثر اپنے علماء کرام پیران طریقت بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں، یاد دلانا مقصد ہے، بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تو بندوں کو، عام بندوں کو بھی اللہ کے دوست بننے کے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عام بندے بھی اللہ کے دوستوں کے نقش قدم پر اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ کیوں اللہ تعریف کر رہا ہے؟ جو دوست بنے وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ نے دوستوں کی تعریف بھی کیا، دوست کیسے بنے وہ بھی بتایا۔ وہ ایک آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوئی ہے۔ اب یہ تعریف کر رہا ہے اللہ اپنے دوستوں کو، سنو اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوئی ہے۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، قرآن کریم میں ہے۔ اور قرآن کریم کسی ایک علاقے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے کلام، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن اللہ نے سارے جہاں والوں کے لیے اتارا ہے۔ تو اللہ قرآن میں جب ذکر کر رہا ہے تو مطلب پورے جہاں والوں میں اپنے دوستوں کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ کوئی نے خوف نہیں، کوئی نے رنج نہیں، غم نہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم کوئی بات بولے تو سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اللہ جو بات کہتا ہے 100% سچ ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں، مطلب یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی اللہ نے امتحان کے لیے دیا کہ کون میری بات سنتے، کون میری بات چھوڑ کر اپنے نفس کی بات سنتے، آزمانے کے لیے۔ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں بنایا، آزمانے کے لیے تھوڑی تھوڑی زندگی دیا، جس سے آزماتے جاتا ہے، بلا لیتے جاتا ہے۔ اولیاء اللہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والے بندے ہیں۔ میں آگے کہتا ہوں اللہ خود کہتا ہے کامیاب بندے ہیں، تو امتحان میں کامیاب۔ تو ان کی تعریف اللہ نے کیا ہے، کیا کوئی خوف نہیں، مطلب کیا؟ دنیا کی ایک زندگی ہے جو آزمائش کے لیے، مرتے ہی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، اس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ برزخ یعنی دنیا کی، اور پوری دنیا کو اللہ ختم کر کے دوبارہ دنیا والوں کو زندہ کرے گا، وہ محشر کا میدان، وہ آخرت کی۔ تو وہ زندگی اور دنیا کی زندگی کے بیچ کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ تو ایک زندگی ہوئی دنیا کی، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں علماء کرام بزرگوں نے۔ شہادت حاضر کو کہتے ہیں، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھتی ہے یہ دنیا، عالم شہادت۔ اس کے بعد عالم برزخ، وہ کیا ہے؟ اس عالم اور پھر پوری دنیا ختم کرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس دونوں کے بیچ میں کا ایک عالم ہے، وہ برزخ کا عالم۔ جتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں وہ برزخ کی زندگی میں، ان کی دنیا ختم ہو گئی، برزخ شروع ہوئی، آپ دوبارہ آخر زندگی باقی ہے، اٹھا کے محشر میں جمع کرے گا اللہ، اس کو یوم الاخر کہتا، آخری دن ہے۔ اب اس کے بعد ایک جنت ہے یا دوزخ، ختم، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو ایک ہے محشر کی زندگی، جس کو یوم الدین بھی کہا اللہ نے۔ دین کے معنی کئی آتے ہیں، ایک معنی سزا و جزا، یوم الدین یعنی سزا و جزا کا دن، یعنی وہ اللہ پوروں کو ایک وقت مار دے گا، اب تو تھوڑے تھوڑوں کو مارتا ہے، کچھ 100 سال گزرنے دو، پوری دنیا ختم کر دے گا اللہ۔ جو نشانیاں بتائے اس روشنی میں کچھ 100 سال کر پوروں کو مار دے گا، سناٹا ہو جائے گا، پہاڑ ذرات بنا کے اڑا دی جائیں گے، روئی کی طرح دھنکا دیا جائے گا اس کو، چاند ستارے سب ختم کر، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ سب ختم ہو جانے کے بعد اللہ 40 سال تک یہی حالت میں رکھے گا سب کو، جن فرشتے انسان سب ختم کر دیں، 40 سال تک، بس ہوش بھی ختم ہو جائے گا۔ اب تو مرنے کے بعد ہوش رہتا ہے، مرنے کے بعد ہوش کہیں نہیں جاتا، بندہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، مرنے کے بعد کیوں؟ موت کہتے ہیں جسم سے روح کے الگ ہونے کو، روح الگ ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ جب تک جسم میں ہے، جسم کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے دیکھتی ہے، کانوں کے ذریعے سنتی ہے، زبان کے ذریعے روح بولتی ہے، ہاتھوں کے ذریعے پکڑتی ہے، پیروں کے ذریعے کرتی ہے، لیکن الگ ہونے کے بعد بغیر سر کی آنکھ کے دیکھتی ہے، ڈائریکٹ دیکھتی ہے، بغیر سر کے کان کے سنتی ہے، بغیر زبان کے بولتی ہے،
بغیر جسم کے ہاتھ کے پکڑتی ہے، بغیر جسم کے پیر کے جہاں چاہتی ہے پرواز کرتی ہے۔ یہ پیارے نبی بولے سو باتوں کو میں 60 بول رہا ہوں، اور ہمارے نبی وہ بات بولے ہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کو بتایا ہے اپنی طرف سے نہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو میری طرف سے ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے بات۔ اللہ کی عطا سے ہم کو مرنے کے بعد سنائی دیتا نہیں سنائی دیتا، ہم کو کیا پتا، مرنے کے بعد معلوم ہوگا، لیکن حبیب کو اللہ پہلے ہی بتا دیا، مرنے کے بعد بھی آدمی سنتا ہے دیکھتا ہے۔ جبھی تو پیارے نبی کہتے ہیں قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انتم سلفنا ونحن ملت۔ اے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کے گھر والوں، اے مومن مردوں مومن عورتوں کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں برکتیں اترے، تم ہم سے پہلے والے ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو، ان سے کلام کرو، برکات ہو تک سلام ہو، تم پہلے والے ہم بعد میں والے کلام ہو۔ اگر یہ مرنے کے بعد روح نہیں سنتی تو پیارے نبی سنانے کا حکم کیوں دیتے؟ یہ سنانا بتا رہا ہے، پیارے نبی جانتے ہیں کہ مردہ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، کیوں؟ جسم میں ہے تک جسم کے ذریعے تصور ہوتا، جسم سے نکل گئے تو ڈائریکٹ بغیر جسم سے۔ اب میں لین سے وہ دلائل نہیں دیتا کہ مرنے کے بعد آدمی کہتے سنتا ہے، بخاری شریف سے قرآن شریف سے دلائل ہم باتیں کر سکتے ہیں، مگر چاہتوان یہ ہماری باتوں کا حضرات کو اعتبار ہے، ہم قرآن حدیث سے اٹھ کر دماغ سے کچھ لگا دیتے نہیں ہیں، بھروسہ کیوں؟ سچی بات بتاتے ہیں، ہم پڑھے قائم بچانے کے لیے چاہتوان کریں، مرنے کے بعد سننا دیکھنا سو، بلکہ آپ اس کو سمجھ لیجئے نا، بخاری شریف باب اثبات عذاب القبر، خبر کے عذاب کو ثابت کرنے کا بیان، اس میں خبر میں عذاب ہوتا سو ذکر کرے۔ اب وہاں پر کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، کس کو عذاب خبر کون پائیں گا؟ وہ ہے ہی نہیں تو کون پائیں گا؟ وہ روح تڑپتے رہتی ہے اللہ سزا دیتا، اور جسم گل کے ذرات بن جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک ذرہ ہے، وہ کبھی گلتا نہیں، جلاؤ تو جلتا نہیں، وہ ختم ہونے والا نہیں، زمین میں اس سے وہ روح کا تعلق کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ عذاب دیتا ہے تو روح بھی تڑپتی ہے، وہ ذرہ بھی تڑپتا ہے، وہ جو ذرات بن جاتے ہیں جس حالت میں وہی تڑپتے ہیں، ذرات جو بنتے ہیں، بس یہ ہے۔ اور خبر کا انعام بھی حق ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے، اللہ نیک بندوں کو نوازتا ہے خبر میں، وہ دلائل اپنی جگہ ہے، صرف میں کہہ رہا ہوں پیارے نبی نے باتیں بتائی ہیں، ہم پہ بھروسہ کیجئے، ہم ٹائم بچانے کے لیے سب دلائل رکھ دیتے ہیں، تو وہاں کی نعمتیں بھی کہاں کی بولوں، خبر کیا برزخ کے زندگی کی بات کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آدمی کی شعور ہے جبھی تو انعام بھی پاتا ہے، راحتیں بھی پاتا ہے، اور اللہ کا غضب ہو تو تکلیف بھی پاتا ہے۔ قرآن میں صبح و شام فرعونیوں کو عذاب پر پیش کیا جاتا، آگ پر پیش کیا جاتا، کیا مطلب؟ مر کے کئی زمانہ ہو گیا، ہزاروں سال، اور پیارے نبی کو اللہ کہتا ہے ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا، ہائے نہیں تو آگ پہ کیسا پیش کرتے، اور وہ جلتے رہے، تڑپتے رہے۔ فرعون کی ناش موجود ہے، اللہ نے کہا تیری کو قیامت تک کی نشانی جلے باقی رکھوں گا، گلنے میں ختم ہونے نہیں دوں گا، ابھی بھی مصر کے میوزیم میں ہے، اللہ وعدہ کرا ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ہزاروں سال کے بعد، مگر تڑپتی اللہ میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ پتا چلتا ہے کہ روح احساس کرتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، جبھی تو عذاب بھی پاتی ہے، اللہ انعام دے تو راحت سے خوشیاں بھی مناتی ہے، اتنا۔ تو اب میں کیا کروں؟ ایک ہماری زندگی ہوئی دنیا کی، مرنے کے بعد برزخی زندگی ہوئی، اس کے بعد 40 سال کے لیے اللہ ختم کر دے گا، ایک وقت آئے گا، وہ تو پیارے نبی ٹائم مقرر نہیں کرے، نشانیاں بتائے البتہ، قیامت آنے سے پہلے وہ ہوگا، یہ ہوگا، کیا کیا خرابیاں ہوں گے سب بتائے،
अच्छाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी, बुराइयाँ हो, अच्छे लोग कम हो जाएंगे, खतरनाक लोग ज़्यादा हो जाएंगे। बोले प्यारे नहीं प्यारे। फिर काना दज्जाल निकलेगा, वो फितना मचाएगा, वो याजुज माजुज की कौम निकलेगी, वो फितना मचाएगी। दाब्बतुल अर्द निकलेगा, वो एक अल्लाह की निशानी वो बताते बताते बोले इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा होंगे, मक्के में ज़ाहिर होंगे, उधर से आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कानों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। वो जामे मस्जिद दिमिश्क के मशरिक़ी किनारे पर लाके अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते पहुँचाएंगे। इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक़्त तक उनके सामने पहुँच के रहेंगे, वो सीढ़ी लगा के उनको उतारेंगे। जब वो आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर होंगे, जैसे सारी दुनिया ख़राब हो चुकी थी, तबाह लोग ज़्यादा थे, अच्छे लोग कम थे। अब आपकी नसीहतों की बरकत से सब अच्छे हो जाएंगे, हर तरफ राहत होगी, सुकून होगा, अदल होगा, वो क्या क्या खूबियाँ होंगी, हर तरफ राहत ही राहत, सुकून ही सुकून होगा। निशानियाँ हो ये क़यामत आने से पहले। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो निकाह करेंगे, उनकी औलाद होगी, फिर वो 40 साल रहेंगे, फिर वो इंतकाल करेंगे। निशानियाँ हो, यानी अभी कुछ साल है, बोले अभी आने वाले, अभी कुछ साल और लगे। फिर वो पर्दा करेंगे, उनके इंतकाल के बाद एक वक्त आएगा, फिर लोग थोड़े अच्छे थोड़े बुरे फिर हो जाएंगे। तो अल्लाह क्या करेगा, जो अच्छे लोग हैं हवा छोड़ेगा तो हवा सुनते ही मर जाएंगे, जो खतरनाक लोग होंगे वो नहीं मरेंगे। तो इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे जोरदार आवाज से, वो लोग भी मर जाएंगे, एक हवा छोड़ेगा तो। अब ये तमाम बातें प्यारे नबी बोले, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब ये सब होना है, पर टाइम दाखिल। अब जब वो होगा, सूर फूका जाएगा, एक सींग है अल्लाह पैदा किया बड़ी, इसराफिल अलैहिस्सलाम बड़े दर्जे के फरिश्ते, अल्लाह हुक्म देगा तो फूकेंगे, वो फूकेंगे तो दुनिया खत्म होगी, वो फूकेंगे तो फिर दोबारा दुनिया, ये मरे हुए लोग दोबारा जिंदा होके ऐसे उठेंगे जैसे खेतियों में देखते नहीं जी, घास पौधे सूखकर जमीन कैसी सूखी हो जाती है, फिर दोबारा अल्लाह पानी बरसा के दोबारा सरसब्ज व शादाब करता है, दोबारा हरी भरी हो जाती है जमीन, दोबारा पौधे भी उग जाते हैं। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो हरी भरी को सुखाना भी जानता है, सूखी हुई को तरोताजा करना भी जानता है। ऐसे ही मरे हुए इंसानों को अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा तो चट्टियल मैदान होगा, वहां ना कोई पहाड़ होगा, ना दरख्त होगा, ना घर होगा, मैदान इधर देखो, वो हिसाब किताब की जगह होगी, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह का यौमुद्दीन, सजा वो जजा का दिन है, मेरी बात सुनने वालों को मैं अताएं करूंगा और मेरी बात नहीं सुनते थे सजाएं दूंगा, ये अल्लाह कहता वो दिन है। उस दिन हर एक कांपता रहेगा। ऐ हबीब तुम लोगों को देखेंगे अल्लाह के जलाल व अज़ाब की वजह से ऐसे नजर आएंगे जैसे नशे वाला नजर आता है, लेकिन ये नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। ये अल्लाह कुरान अज़ाब की वजह से आप सब घबराते हो। कोई कहेगा मैं मिट्टी हो जाता तो अच्छा, मैं नहीं पैदा होता तो अच्छा रहे, घबरा के क्या क्या बातें करें। तो एक है दुनिया की जिंदगी, एक है खबर की जिंदगी, मरने के बाद की बोलो, खबर में रहे तो भी वो जिंदगी जरूरी, खबर के ऊपर रहे तो भी वहां रहना ही है, मरने के जो जिंदगी वो बना। अब वो जिंदगी के बाद सब खत्म करके उठाएंगे तो यौमुद्दीन बोले वो आखिरत करेगा, वहां हिसाब किताब होगा, बंदों से हिसाब लेगा। मैं थोड़े दिन के लिए आज़मा ने भेजा, मेरी बात सुने क्या नहीं सुने, लाओ हिसाब। हिसाब के बाद वो एक जन्नत बनाया, बाग है, नहरें है, क्या क्या वो बताने का टाइम नहीं, सोच नहीं सकते थे। एक जगह आदाब रखा, जो दुनिया में अल्लाह की बात सुनते थे उनको नेमतों में डाले, नहीं सुनते थे अल्लाह की मर्जी जहाँ चाहेगा। तो आप जहन्नम दोज़ख खींच के मैशर में लाई जाएगी, ये प्यारे नबी बोले, सच्चे नबी फरमा रहे। प्यारे नबी ने सच की तालीम दी, सच की खूबियां बताए, झूठ से बचाया, झूठ के नुकसान बताए। जो नबी सच की तालीम देने आए वो झूठ कहते। आका सच्चे नबी आपको बचपन से, जब से दुनिया जानती है आपको सच्चे, अमानतदार,
اچھے اخلاق والے بے مثلتیاں ہر انسان کہتا سمجھتے ہیں سچے میں آپ نے جو کچھ بتایا ہے ہمارے کو بہت سچ پتا ہے، حق فرمایا ہے اور اللہ کے حکم سے فرمایا ہے۔ تو آپ جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، بڑے بڑے طاقتور فرشتے لائیں گے محشر کے میدان، وہ جہنم کے اوپر ایک راستہ بنایا جائے گا جو جنت کو پہنچنے کے لیے ہوگا، جہاں باپ ہے یہ دنیا کی طرح تھوڑے دنوں کے لیے نہیں بنا، ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ میری بات سنو، وہاں ہمیشہ نعمتوں میں رکھوں گا، اور ایسی نعمتیں کہ آدمی سوچا بھی نہیں ایسی آوان نعمتیں۔ اب وہاں جانے کے لیے راستہ طے کرنا ضروری ہے، وہ راستہ ہے جہنم کے اوپر، اور اس کو پیارے نبی کہتے بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اب وہ دیکھ کے سب کانپنے لگے گے، کوئی اپنے فن کی وجہ سے نہیں گزر سکے گا، اپنی دولت کی وجہ سے نہیں، اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، ہنر کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب کی کرم کی وجہ سے گزر سکے گا۔ اب جو دنیا میں اللہ کو راضی کرے اللہ ان کو اپنے شان کریمی سے گزار دے گا۔ اب جتنے جو چاہیں کٹ کٹ کی کہاں گری ہے، دوزخ میں چلے گئے، یہ حال ہے، اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں جنت میں جانے کے۔ اور محشر میں ٹھہریں گے، اتنی گرمی کی شدت، کوئی پسینے میں ٹخنے تک پسینہ گھیر لے گا، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو کمر تک، کسی کو حلق تک، اتنی سخت تکلیف میں ہوگا، اور ہر ایک کو تکلیف الگ الگ ہوگی، سب کو ایک ساتھ نہیں۔ جو دنیا میں جتنا اچھا تھا اتنا بچایا جائے گا، جو جتنا برا تھا اتنی تکلیف۔ اب اتنی مصیبت میں بولے گا اللہ دوزخ میں ڈالنا ہے تو ڈال لے، مگر محشر سے نکال لے بولے گا۔ محشر کی مصیبت نہیں برداشت کر کے بولے گا، لیکن محشر سے بڑھ کے دوزخ میں تکلیف ہے، یہ مصیبت میں کچھ نہیں سدھرے گا تو بولے گا یہ مشکلات کی جگہ ہے۔ تو آپ سن لیے اتنی بات، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سنو اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں، مطلب کیا، نہ قبر کے عذاب کا خوف ہے، نہ محشر کی مصیبت کا خوف ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ پل صراط کا خوف ہے، جہاں سے گزریں گے میرے کرم حبیب کے نالین کے صدقے طفیل میں، یہ یہاں سے گزریں گے میرے رحمت و کرم کے پھولوں کی برسات میں گزر جائیں گے، اور پل صراط سے ایسے گزریں گے میرے دوست۔ پیارے نبی نے اشارہ کیا ہے جیسے بجلی چمکتے ہوئے غائب ہو جاتی ہے، پل صراط سے چمکیں گے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتا لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، اللہ کے دوست بن گئے، سب کو ڈر ہے کہاں خبر میں کیا ہوتا کی کیا نہیں ہوتا کی، معافی ہوتی کی سزا ہوتی کی، محشر کے میدان میں سکون ہے کی مصیبت ہے کی، اللہ والے ہر جگہ اللہ کہتا ہے کوئی خوف نہیں ہے، ان کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا، مجھ کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا، وہ بڑی شان میں ہوں گے، بڑے نام میں ہوں گے، اللہ خود تعریف کرا کوئی خوف نہیں، اور رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے، غم کس کو تھا معلوم، بڑی نعمتیں جس کے ہاتھ سے نکل جاتی اس کو غم ہوتا، اللہ تھوڑی سی زندگی دیا تھا، بڑے بڑے مرتبے حاصل کرو اللہ کو یاد کر کے، نبی کی بات سن کے بول کے، اب یہ ایسا ان ویسا غیبتاں چغل خوریاں لڑائی جھگڑوں میں برباد کرنا، اب وہ کیا ملیں گا؟ اللہ والے جس مقصد سے آئے تھے اللہ کو راضی کرنے، قریب ہونے، تسبیح تحلیل تکبیر تمجید اللہ کی بیان کرتے ہوئے، عبادتیں ریاضتیں زہد و تقوی کو اپنا کر پیارے نبی کی غلامی کو اپنایا، اپنے نبی کی خدمت میں درود و سلام بھیجنے میں لگا، جہاں بیٹھتے محبت و پیار کی باتیں تھیں ان کے پاس، جہاں دیکھو بڑوں کے ادب کی باتیں تھی، چھوٹوں پہ شفقت کی باتیں تھی، اخلاق و آداب کی باتیں تھی، یہ خود بھی پیارے تھے، امت کو بھی پیارے بنانے کی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے ایک لمحہ بھی غفلت نہیں کیا، خود بھی اللہ کے قریب ہونے میں لگائے، خود بھی رضا پروردگار کی طرف پرواز کرتے رہے، امت کو بھی یہی درد دیتے رہے، اس لیے اللہ ان کو قیامت میں بڑے بڑے مقامات دے گا، بڑے بڑے درجے دے گا، اس لیے ان کے مقامات دیکھنے کے بعد وہ خوشیوں سے جھومتے ہوں گے، اس لیے اللہ کہتا ہے انہیں رنج بھی نہیں ہوگا، رنج دوسروں کو ہوگا جو اس ٹیم کی دنیا کی ایک ایک لمحہ موتی سے زیادہ قیمتی تھا، چاہتے تو قرب الہی کے لیے اپنا سکتے تھے، رضا پروردگار حاصل کر سکتے تھے، لیکن غفلت کیا، اللہ کو ناراض کرنے
جذبے میں لگائیں، وہاں جب بزرگوں کو اللہ والوں کو عطائیں دیکھتے رہیں گے دوسرے لوگ رنج کریں گے، کاش ہم بھی ان کی طرح اچھی زندگی گزارتے، ہم پر بھی اللہ کی انعامات ہوتے، اکرامات ہوتے۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے وہ رنج دوسروں کو ہوگا، میرے پیارے وہ ہے رنج نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ عطاؤں کا ٹائم ہے، خوشیوں کا ٹائم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے دوستوں کو، کوئی خوف نہیں، رنج نہیں۔ کیسے یہ مقام پہ پہنچے، کیا کر کے پہنچے، آگے سیرت بتایا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ بندے ہیں میرے دوست جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے۔ ایمان بولے تو ایسا عقیدہ جیسے رب نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا، ایسا اپنی مرضی سے تو دنیا جیسے چاہے عقیدے اپنا کیے، لیکن اللہ جس کی تعریف کرتا ایسے عقیدے جو اللہ نے نبی کے ذریعے بتایا، ایسا ایمان تقوی۔ اب اپن ڈھیل کو دیکھ کے جو چاہے گزار رہے ہیں، مرنے کے بعد کہاں بچے جاتے بولو؟ اللہ کے ہاتھ سے بچے جانے کی ہے کسی میں طاقت نہیں۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی بھی یہاں اپنی مرضی سے زندگی گزارو، اللہ کی مرضی چھوڑ دو، مرنے کے بعد اللہ کی مرضی کے موافق رہنا پڑے گا، وہ جو سزا دے برداشت کرنا پڑے گا۔ وہاں اس کی مرضی ہوگی، اب ہماری ختم۔ اور دنیا میں ہم رب کی مرضی کے موافق زندگی گزاریں گے، اللہ مرنے کے بعد ہماری مرضی کے موافق نوازے گا۔ بندے دنیا میں تو میری سنتا تھا، اب بول تجھے کیا چاہیے، اب میں تیری سنتا ہوں۔ بلکہ جنت میں داخلہ عطا کر کے اللہ فرمائے گا اے بندے تجھے اور کیا چاہیے بول، میں دوں گا۔ بندے کی رضا پوچھے گا، بول کیا چاہتا ہے، اور بندہ جنت میں بولے گا اے اللہ ایسی ایسی نعمتیں دیا، ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، سوچتے بھی نہیں تھے ایسی بڑی نعمتیں، اور وہ بھی دنیا کی وجہ نہیں، 60-70 سال کے لیے ملی، روح نکلتے اپن ادھر، ہماری تمام جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں سب ادھر۔ وہاں ویسا نہیں، اللہ نعمتیں دے گا تو تم 100 سال تک 150 سال تک میرے کو یاد کرتے رہے، چلو یہ نعمتیں بھی 100-150 سال تک، تمہاری عبادتوں کے اتنا وقت رہ گئے، اب ختم کرو، چھوڑ کے جاؤ جنت۔ ایسا نہیں ہے، ہم کو عبادت حساب سے لیتا ہے اور نعمتیں بے حساب دیتا ہے۔ کیسے؟ ہمیشہ نعمت میں رہو گے، کروڑوں سال گزریں گے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ کی جنت ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، وہ بندہ یہی بولے گا اللہ تو کہتا ہے کیا چاہیے، تو نے کیا کمی کی، ہمارا تصور بھی نہیں تھا، وہ نعمتیں دی ہمیشہ کے لیے دی، اب بچا ہی کیا ہے مانگنے کے لیے۔ تو اللہ بولے گا سن بندے میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، وہ خوشخبری یہ ہے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تجھ سے ناراض اور ناخوش نہیں ہوں گا۔ اللہ کی خوشی کی خبر سن کے بندے کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے، کبھی ناراض نہ۔ دنیا میں کبھی اچھے کرتے خوش ہوتا تھا، نعمتیں دے، کبھی برا کرتے سزائیں خرید کرنے کے لیے دیتا دنیا میں خدا، تاکہ ڈر کے خرید دیتا، کبھی خوش کبھی ناراض دنیا میں ہوتا رہتا ہے، مگر وہاں جنت میں بچا رہا ہے جنت اور تم سے کبھی ناراضی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو کہتا ہے یہ میرے دوست بنے کیسا، ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارو۔ مطلب کیا؟ جیسا اللہ عقیدہ بولا ویسا کرو، جیسا عمل اللہ سکھایا نبی کے ذریعے۔ آج وہ علماء بتاتے ہیں، بزرگان دین تعلیم دیتے ہیں کہ بھئی یہ تعلیم ہماری اللہ کی طرف سے آئی سو ہے۔ اب ڈائریکٹ اللہ ہم کو نہیں بولا، ہمیں دینے کی صلاحیت نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ سے۔ اللہ کہتا میرا قرآن میں پہاڑ پہ بھی اتارتا تو حبیب دیکھ لیتے، میرے جلال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے وہ پہاڑ جیسی مضبوط شے نہیں سنبھالتی تو ہمارے نازک دل کب سنبھالتی؟ اس لیے اللہ کیا کرا، پیارے نبی کے خلق پہ اتارا، ان کا خلق پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، موتی سے بھی زیادہ چمکدار، وہ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا، سنبھالنے والے دل کو دیا، وہ مصطفیٰ اللہ کے لیے ساری کائنات کو دیا۔ یہ نبی کی شان ہے، سارا جہاں ان سے لیتا، وہ صرف رب سے لیتے۔ ہمارا ہاتھ مصطفیٰ کے آگے، مصطفیٰ کا ہاتھ سوائے اللہ کے اور کسی کے آگے، لیتے ہیں خدا سے، دیتے ہیں کائنات۔ پیارے نبی کا ایک ارشاد ہے بخاری سے، واللہ موتی وانا الخاصی، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔
ایمان انہی کے پاک خلق سے ہمیں ہو کر آئے. عمل، اخلاق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو دیا اللہ مصطفیٰ کے قلب اطہر سے، ان کی پاک زبان، ان کے نورانی نگاہ کرم سے یہ سب ملا ان کو. تو معزز سامعین کرام، علماء نے، بزرگوں نے بتا دیکھو یہ اللہ نے نبی کے ذریعے تعلیم دیا ہے، تو جو عمل کرے وہی ولی اللہ بن گیا. پھر اللہ کہتا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. اب اپن وہاں جیسی چاہے زندگی گزارو، خبر میں ہو تو عذاب لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دوست کا پیار کام آتا، نہ ماں کی ممتا کام آتی، نہ باپ کی محبت کام آتی، نہ بھائی بہنوں کا پیار. ان کو پتہ ہی نہیں لاڑلے کو کیا مصیبت آئی. اللہ کے دوست بن کے جاؤ بھائی، اللہ کے کرم کی جگہ. اللہ خود کہتا کوئی خوف نہیں ہے. اب اللہ بولنے کے بعد پھر خوف دے گا. اللہ وعدہ کر کے غلط نہیں کرتا، جو وعدہ آتا تھا. ہم لوگ بھائی وعدہ کرتے خلاف، عہد کرتے توڑ دیتے، جھوٹ بولنے کی عادت بعض لوگوں. لیکن اللہ سچا ہے. تو خیر بہرحال اب اللہ کہتا ہے ولی کیسے بنے؟ ایمان و تقویٰ کی وجہ سے ولی بنے. میرے نبی نے جیسا عقیدہ سکھایا ویسا اپنا، جیسا عمل سکھایا ویسا اپنا، تو میں نے دوست بنا. اور آگے کیا فرماتا؟ پہلے تو کہہ دیا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں کہا. اور آگے کیا فرماتا؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. یہ تھوڑے دن کی ہے، وہ ہمیشہ کی، وہاں بھی خوشی، وہاں بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کہتا ہے اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں. وہ وعدہ کر کے خلاف نہیں کرتا، نوازش کرنے کی بات کرتا ہے، ضرور کرے گا، بات بدلے گا نہیں. اللہ کہتا ذالک هو الفوز العظیم. یہی بڑی کامیابی ہے، اللہ کے دوست بن کر رب کی دربار میں آنا، یہی کامیابی ہے. آج حضرت سیدی عبد النبی شاہ قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان کے پاس جو اللہ کے بندے دور سے قریب سے جمع ہوتے، کیا اللہ نے ان کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. کیوں؟ یہ اللہ سے محبت کرتے تھے. اللہ مخلوق میں یہ اللہ کی عظمت اپنے سینے میں رکھے تھے. اللہ نے مخلوق کے سینے میں ان کی عظمت پیدا کر دیا. ہم اپنے خاندان والوں کے قبرستان میں بھی اتنا نہیں، عام بندوں کا. آدھی رات ہو گئی، آدھی 12-1 بج گیا نا، عام قبرستان میں جاتے ہیں. ارے نکورے بلائیں پکڑ لی، کہاں کو سا عذاب آ رہا، کس مردے کو آگے ہمارے کو اثر ہو جائے گا، آج تک پاگل نہ ہو رہا ہے. ڈرتے رہتے جی. نہیں ڈرتے تو آدھی رات کو کسی قبرستان میں، عام قبرستان میں جا کے بتاؤ، اور یہ اللہ کی بات نہیں کرو، جاؤ. نہیں جاتے، غیبت کھا جاتے. کچھ بھی مصیبت آتی پاگل توڑے ہو جاتے. وہاں کے کیا عذاب آئے کہ ایک کچھ بھی ہو گیا تو ہوا کھا جاتے. بالکل ڈر کے نہیں جاتا آدمی. یہاں 12 بجے رات ہو، 1 بجے رات ہو، 3 بجے رات ہو، کوئی بھی نہیں، سناٹا ہے، اندھیرا ہے، تب بھی گھس کے آتا. کیوں؟ یہ ولیوں کی جگہ مصیبت آتی نہیں، آئی بھی مصیبت بھی چلی جاتی. یہ بلائیں آتی نہیں، کوئی بلا والا آیا تو اس کی بلا بھی چلے جاتی ہے دوست کے پاس. کیوں؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ شان دیا ہے، یہ جس پہ نظر کر دے اسے نواز دے. جس پہ کرم کی نظر ہو جائے سمجھو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا. اس لیے اللہ کے دوستوں کے قائم بھی رہو. ہماری عادت تو بچپنے سے قائم بھی چلے جانے کی ولیوں کے پاس. ہاں بچپن تو، اب تو سائیکل موٹروں کا دور چل رہا ہے. پیدل چلتے یوسف بابا، شریف بابا ہے حیدرآباد تک. ہمارے مدرسے سے پیدل چلتے نکل جاتے تھے، طالب علم تھے بھی، اور چلے گئے. اتنی خوشی ہوتی تھی جا کے. اور جمعرات کے دن تو آدھی رات تک چلتے رہتا معاملہ. اور اس میں تو ہر بزرگوں کو رات بھر بلا لیتا دروازہ. وہ حضرت کے پاس 12 بجے 1 بجے تک جمعرات کو. اب ہمارے کو جمعرات کو شام کی تعلیم نہیں ہوتی تھی. ہمارے مدرسے میں دن میں رات میں تعلیم ہوتی، جمعرات کو رات میں نہیں، جمعہ کو دن میں نہیں. تو ہم بولے تعلیم نہیں ہے، جاؤ ولیوں کے پاس چلو. ٹہلتے چلے گئے، چلے خوشی میں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کتنا چلے. جا کے بیٹھے 12 بجے رات تک بیٹھ گئے.
चलो अब दरवाज़ा बंद होने का टाइम है, मस्जिद में अगर छोटे थे अपन नींद लग गई तो सुबह फजर से पहले उठते थे। अब देखते हम रात भर लोगों का हुजूम होता, आँख खुली तो देखो औलिया लोग जमा, दरवाज़ा बंद हो गया तो चौखटों पे बैठे गए। अब हर जगह बैठते क्या नहीं, क्यों? ये अल्लाह की चौखट को अपनाए तो अल्लाह इतनी मोहब्बत दे दिया, हर बंदा इनकी चौखट को अपना लिया है। ये अल्लाह की दी हुई मोहब्बत है। अल्लाह डाल देता है अपने महबूबों की मोहब्बत। अरे इंसान तो इंसान है, जानवर भी मोहब्बत करते हैं औलिया अल्लाह से। मैं इंशाअल्लाह एक आध बात कह के रुखसत हो जाऊंगा, अभी उलमा बहुत है, मैं एक बात कह के रुखसत हो जाऊँ। एक वाक़ा सुना तो एक कुरान की बात कह के बात ख़त्म कर दो, मेरा भी टाइम नाजुक है। फिर ये उलमा एक से बढ़कर बैनुल अक़वामी आलिम जलील भी जलवा अफरत इंशाअल्लाह आप देखने के बाद समझ लेंगे, और दीगर उलमा किराम हैं इंशाअल्लाह ताला। आप प्यारी प्यारी बातें सुनते रहिए भाई। और भाई बोलूँ जितनी देर यहाँ बैठे हैं अल्लाह के दोस्त के करीब है, अल्लाह के दोस्तों के पास हर वक्त रहमत इलाही का नज़ूल है, और वो फिर अल्लाह के ज़िक्र की वजह से अलग उतरता है। या जिक्र का रहमत अलग है, वली की रहमत अलग। फिर उनके ख़ानदान के अजीब हस्तियाँ हज़रत के लाडले बैठे हुए हैं, नेक बंदे हैं, इनकी सोबत क्या कम है क्या जी? अल्लाह वालों की सोबत में बैठना, जिसको लोगों ने कहा एक साथ सोहबत बाउलिया बेहतर साला ताते बेरिया, एक साथ अल्लाह वालों की सोबत में रहना 100 साल नफिल पढ़ने से लिया। एक साथ बैठे तो दिल रोशन, नजर रोशन, हर इबादत करो तो अल्लाह के करीब होने वाली इबादत होती है, दिल साफ हो जाता है, रूह पाकीदा हो जाती है। इधर इबादत में भी है रूह गंदी है, दिल बीमारी, हसद है, कीना है, बोझ है। औलिया की सोबत में तो एक नज़र से सब खत्म हो जाता, हसद बोझ नहीं, मोहब्बत प्यार है। इसके बाद इबादत करो तो वली बन जाते हैं। ऐसा सोबत का असर बताओ, बड़ों का छोटों, ये सब खूबियाँ अच्छे अखलाक सोबत से मिलती है अल्लाह वालों को। या होते ही अच्छे अखलाक, अच्छे आदाब, पाकीदा दिल बनाने का काम। तस्फिया तस्किया औलिया अल्लाह, तस्फिया बोले तो दिल साफ करना, तस्किया बोले तो पाक करना, जो रूहानी गंदगी उससे औलिया अल्लाह के पास पाकिया से होती है। अच्छी अच्छी सोबतें भी है। मैं एक बात बताऊँ, बिशर हाफिज रज़ियल्लाहु अन्हु एक बुजुर्ग गुजरे, एक वाक़ा बोल देता हूँ, कुरान की आयत बोल के मैं बस कर देता हूँ। वो नंगे पैर चलते थे, बिशर नाम था, हाफी बोले तो नंगे पैर चलने वालों को बोलते थे, पैर पे जूते नहीं होते थे, नंगे थे। उनको कई को हाफी बोलने लगे, मालूम नंगे पैर चलते कई को थे वो, इसलिए हाफी बोला, बिशर तो नाम है। हुआ क्या, वो एक बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े वली थे, मगर वली बनने से पहले शराब पीते थे। वली बनने से पहले की बात करें, वली बनने के बाद वो सब माफ हो गए, बड़े हो गए, शराब पीते थे। एक मर्तबा एक मजलूस साहब का गुजर हुआ, अल्लाह के वली का गुजर हुआ उनके घर से, जब वो शराब दोस्तों के साथ पीते बैठे थे। अब उनको मालूम था वो मजलूस साहब को आज शराब पी रहे हैं, लेकिन अल्लाह के पास बहुत बड़े दर्जे के वली है। भाई आदमी की जिंदगी 2 मिनट में बदल जाती है। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, ताजदार औलिया है, बगदाद के सुल्तान है। आप फरमाते खबरदार लोगों, तुम गौसे पाक फरमाते खबरदार गुलाम, किसी को बुरी नजर से मत देख, क्योंकि अल्लाह बेनियाज ज़ात है। किसी काले दिल पर एक नजरे करम करता है तो रोशन दिल होता है, और किसी सफेद दिल पर जलाल की नजर डालता है तो काला दिल हो जाता है। माइक निकाल लो। यानी कोई चीज ना पसंद आई, अल्लाह का जलाल हुआ, कोई अदा पसंद आ गई, अच्छा जाके और बुरा जाके अच्छा हो जाता। उसे पाक नसीहत कर, खबरदार अल्लाह बेनियाज है, उसको कोई परवाह नहीं, ये शान उसकी है। ये पकड़ा, आजिज़ी करो, चार्जिंग है तो आ रहा है। सबको अपने से बेहतर समझो, अपने को सबसे कम समझो, ये आजिज़ी करो, अल्लाह की नमाज़ी होगी बना। उसे पाक का इरशाद सुनाओ तो ये मामला वही है, शराब पी रहे वो पी रहे बोले तो अरे आगे चल के वो क्या हो जाते कि अपन आज अच्छे कल क्या हो जाते कि अल्लाह के सामने डरना है, दुआएं करना है, नसीहत करना है, बुरा नहीं बोलना किसके भी सामने के।
پیچھے برا نہیں بولنا، غیبت چغل خوریاں نہیں کرنا، جا کے بھائی یہ تم پیو نقصان ہوگا، کس کو نہیں معلوم اچھا محبت تھے چاہت تھے بولنا برائی تم کرو، لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی شریعت اجازت نہیں تھی، وہ اصلاح کرنے کی اجازت تھی، برائی دور کرنے کی کوشش کرو، بدنام کرنے کی کوشش کرو، رسوا کرو مت کرو، اصلاح کرو، یہ اجازت ہے تو خیر بہرحال ہے۔ غوث پاک کوئی برا بھائی آج رات کل اچھا تم اچھے ہے، کوئی ناپسند ہو گئی چیز ہوئے ہو جا سکتی، اللہ کی کرم کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ شراب پیتے بیٹھے تھے، ولی کو معلوم تھا آگے چل کے بہت بڑے ولی بننے آئے، جاتے جاتے کیا بولے کہ اگر معلوم یہ گھر کا آدمی کسی کا غلام نظر نہیں، کسی کا غلام ہوتا تو اپنے آقا کی غلامی کرتے کرتے اس کو عادت ہوتی تو اپنے رب کی غلامی بھی کرنا آتا، اللہ کی بندگی بھی کرنا آتا، کیونکہ کسی کا غلام نہیں ہے، غلامی کی عادت نہیں ہے، اپنے آقا کی خدمت کی عادت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی بھی عادت نہیں بنی ہوئی ہے۔ بول کے آگے چلے گئے، مگر ولی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ تھا، دل پہ اتنا نور چمکا، چیخ مارتے ہوئے باہر نکلے تاکہ توبہ کرے اپنے شراب پینے سے جو دیکھے تو مجذوب صاحب تیزی سے آگے بڑھے، آگے بڑھے تو آپ کیا کریں، چپل ڈھونڈ لیتے بیٹھے تک بہت دور جاتے ہوئے ننگے پیر ان کو ڈھونڈنے نکلے، ننگے پیر ہی نکلے، آخر میں جا کے ملے تو ان کو بولے حضرت میرے گھر کے دروازے پہ جو نصیحت کرتے دوبارہ پھر نصیحت کرو، وہی دوبارہ نصیحت کرتے چیخ مار کے کیا بولے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں کبھی میں شراب نہیں پیوں گا، کبھی میں رب کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، توبہ کر لیے۔ اس کے پاس سے آپ میں انقلاب آ گیا بہت بڑے، تو آپ نے دیکھا ایک ولی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہوئے وعدہ کر رہے تھے میں کبھی نافرمانی رکھ کے نہیں کروں گا، اس وقت ننگے پیر تھے نا، ننگے پیر تھے تو انہوں نے کیا کیا، میں ہمیشہ وہ توبہ کو یاد کرنے کے لیے ننگے پیر پھرتے رہوں گا، بلکہ طے کر لیا تاکہ میری توبہ یاد آئے، کیوں توبہ کرتے خود ننگے پیر تھے، ہر وقت ننگے پیر رہوں گا تو میری توبہ یاد آتے رہے گی، بلکہ ننگے پیر۔ تو ان کے زمانے میں بشر حافظ رہے اور ایک ولی رہتے تھے ان کے علاقے، ایک دن کیا بولے معلوم، بشر حافظ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، بولے کوئی دوسرے ولی بولے گھر کے اندر سے دیکھیے دروازے میں سے باہر ایک بڑے ولی بشر حافظ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، بولے یہ بولے سو تھوڑی دیر کو لوگ آئے، لوگ آ کے کیا بولے معلوم، لوگ آ کے کیا بولے، حضرت وہ بشر حافظ رضی اللہ بڑے ولی ہے نا انتقال ہو گیا، بولتے ہی ساتھ والے بولے حضرت یہ خبر تو بعد میں آئی، خبر آنے سے پہلے آپ کیسا بول دیے انتقال ہو گیا، بولتے آپ کو کیسے معلوم ہوا، تو آپ کیا جواب دی معلوم، خبر بعد میں آئی انتقال ہوا، بلکہ خبر آنے سے پہلے بول دیا، آپ بول دیے کہ انتقال ہوا، کوئی بھی اطلاع آنے کے بعد بولتے نا جی، ابھی اطلاع ہی نہیں آئی پہلے بول دیا انتقال، تم کو کیسے معلوم ہوا ان کا انتقال ہوا، تو پوچھے تو بولے میں گھر کے سامنے سڑک پہ گوبر دیکھا جانور کا، اس لیے بولا ولی کا انتقال ہو گیا۔ ارے حضرت کیا گوبر سڑک پہ نظر آئے تو ولی کا انتقال ہوتا کیا، وہ تو بولے نہیں ہر ولی کا انتقال ایسا نہیں ہوتا، وہ بشر حافظ رضی اللہ عنہ ننگے پیر چلتے تھے تو جانور بھی ادب کرتے تھے، ان کے راستے میں گوبر اور پیشاب نہیں کرتے تھے، آج چونکہ ان کے راستے میں گوبر دیکھا ہوں اس لیے سمجھ لیا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ گوبر جانور نہیں کرتا، ان کا راستہ ہے، اس طرح پہچانا تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کے نبی کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ جانوروں کے دلوں میں تک ادب احترام پیدا کرتا ہے۔ یہ بات سیرت کی کتاب اولیاء اللہ کی، لیکن قرآن سے میں ایک بات کہتا ہوں اطمینان ہو، ارے بھائی سچے صحیح جھوٹ چلتے رہتے بلکہ ہے بھی بات صحیح بات جھوٹ بھی ہوتے، مگر میں اطمینان دلاتا ہوں قرآن سے ایک بات دیکھیں کہ اولیاء اللہ کا جانور بھی ادب کرتے، ایک قرآن سے مثال دے کے ختم کرو میری بات۔ 7 ولی رہتے تھے ایک زمانے میں، پیارے نبی کے نبوت کے پہلے کی بات ہے، 7 ولی رہتے تھے، پیارے نبی 7 ولی رہتے تھے، اس زمانے میں بادشاہ کیا طاقت کے طور پہ ایمان لوٹ رہا تھا، تو یہ ایمان بچانے کے لیے کیا کرے، آبادی چھوڑ کر ایک غار میں چلے جانا چاہے، غار میں، تاکہ وہاں گئے تو کوئی آنا نہیں بھٹکانا نہیں، ہمارا دین سلامت رہے،
غار کی طرف جا. ایک کتا بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو ڈانٹنے لگے کتے کو. ڈانٹے تو جا رہا نہیں, خوب ڈرانے تو بھی نہیں جا رہا, اور ڈرانے لگے تو کتے کو اللہ بولنے کی طاقت دے دیا. یہ بات قرآن کی تفسیر میں لکھا سورہ کا, مفسرین لکھے تو بات ہے. مفسرین پیچھے کوئی حدیث ہے تو لکھتے ہیں, تو نہیں لکھتے. اب مفسرین لکھتے ہیں کتے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دیا. اب کتا ان سے بات کرتا ہے کیا, لا تطردونی, اے اللہ کے دوستو اپنی دربار سے مجھے مت ٹھکرا دو. کیوں؟ انی احب احباب اللہ, میں اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہوں. یہ قرآن میں مفسرین بتا رہے ہیں اللہ نے سورہ کہف میں جہاں وہ 7 ولیوں کا ذکر کیا, اندر جا کے وہ سو گئے, کتا ان کی محبت میں ان کے صحن میں ہاتھ بچھا کے بیٹھ گیا, ادب میں, محبت میں. تو اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا ان کے صحن میں چوکھٹ پر اپنے ہاتھ بچھائے بیٹھا ہے. جہاں اللہ اپنے ان دوستوں کا ذکر کرتا ہے, دوست کے چاہنے والے کتے کا بھی ذکر کرتا ہے. کتا چاہا تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے, تو اگر انسان ہو کے ولیوں کو چاہا تو اللہ اس کو کتنا نہیں چاہتا ہے. ایک کتا ہو کے چاہا تو اللہ اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا. اب معزز سامنے کرام میں ایک بات کہتا ہوں, سنیے, آخری بات ہے. قرآن میں اسی سورہ کہف میں ہے ان اولیاء اللہ کے بارے میں, وہ جس غار میں سو رہے نا, غار میں اندر گئے تو کھلا حصہ ہے جہاں سے آسمان نظر آتا ہے اندر. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے ان 7 ولیوں کا. کیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. اللہ پاک اپنے حبیب کو پرانے زمانے کے ولیوں کا خطہ سناتے ہوئے ان کی تعریف بیان کرتا ہے. میرے پیارے حبیب سنو, یہ جو میرے 7 ولی جو ایمان بچانے کے لیے اللہ کے عظمت کو, اس کے پاکیزہ بتایا, اللہ کہتا میرے حبیب جب سورج نکلتا ہے تو ان کے سیدھے جانب سے بچتا ہوا نکلتا ہے, اور ڈوبتا ہے تو بائیں جانب سے کتراتا ہوا ڈوب جاتا ہے. مطلب کیا, نکلتے وقت سیدھے جانب سورج کی کرنیں پڑنا چاہیے, ڈوبتے وقت بائیں جانب, لیکن سورج ان کا احترام کرتا ہے, ان کے جسموں کو کہیں برباد گرمی کی شدت نہ ہو جائے, اس لیے نکلتے وقت سیدھے جانب سے بچتا ہوا, ڈوبتے وقت بائیں جانب سے کتراتا ہوا نکل جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, حالانکہ یہ غار کے کھلے میدان میں سو رہے ہیں. مطلب کیا, جب میدان کھلا ہے, آسمان دکھ رہا ہے, تو سورج اچھی طرح کرنیں ڈالنا چاہیے. کھلا آسمان ہونے کے باوجود سورج نکلتا ہے تو بچتے بچاتے, ڈوبتا ہے تو بچتے بچاتے. اللہ نے سورج کو بھی حکم دے دیا ہے, یہ میرے دوست ہے احترام کرنا. وہ کتا ہے ادب کر رہا ہے, یہ سورج ہے احترام کر رہا ہے. اللہ جب کسی کو چاہتا ہے ساری مخلوق احترام کرنے لگتی ہے. محبت نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بس میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا, اللہ کے ہو جاؤ ساری کائنات. اچھے لوگوں کو ہر شخص ادب کرتا ہے. دیکھو کوئی مومن ہو, غیر مومن ہو, مسلم ہو, غیر مسلم, سب ادب کرتے نہیں کرتے, سب ہجوم کرتے نہیں کرتے. کیوں, اچھے ہو جاؤ, اللہ ہر ایک کے دل میں ادب. بڑے بڑے وزراء بھی ادب کرتے نہیں, کوئی بڑے بڑے بادشاہ بھی ولی کے پاس آ کے سر جھکاتے ہیں. میں بولنے کی بات میں سب کو معلوم ہے. اچھے ہو جاؤ, اللہ کے ہو جاؤ, ہر چیز ہماری ہو جائے. لیکن ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں انقلاب کر دے, ان دوستوں کی طرح زندگی عطا فرمائے. ان کے پیچھے چلتے چلتے ہم بھی اللہ کے لاڈلے ہوں. آخر دعوانا لیکن کہہ دیں